بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے مذہب اہل بیت، اور اس کتاب کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں ہم مکتوب بھی پڑھتے ہیں اور اس کے جواب مکتوب بھی پڑھتے ہیں۔ پچھلی آڈیو میں ہم نے جہاں پہ اختتام کیا تھا وہ ہم مکتوب نمبر 4 کا جواب مکتوب پڑھ رہے ہیں۔ آئیے ہم پیج نمبر 61 تو پڑھ چکے ہیں، 62 سے آغاز کرتے ہیں۔ اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج آخری سے پلٹے اور مقام غدیر خم پر پہنچے تو آپ نے ارشاد فرمایا، اب یہ ارشاد بریکٹ میں ہے، آئیے میں پڑھ کے سناتی ہوں، کہ مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جلد ہی میری طلبی ہوگی اور مجھے جانا پڑے گا۔ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں جن میں ایک دوسرے سے بڑا ہے، کتاب خدا، دوسرے میرے اہل بیت علیہ السلام۔ دیکھو، خیال رکھنا کہ ان کے ساتھ تم کس طرح پیش آتے ہو، یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں۔ یہاں پہ بریکٹ بند ہو گیا۔ آگے پڑھتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ خدائے قوی التوانا میرا مولا و آقا ہے اور میں ہر مومن کا مولا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا، اب یہ بریکٹ میں ہے، آئیے ہم سے پڑھتے ہیں کہ میں جس کا مولا ہوں یہ علی علیہ السلام بھی اس کے مولا ہیں، اور میرے بعد خداوندہ دوست رکھ اس کو جو ان کو دوست رکھے، اور دشمن رکھ اس کو جو ان کو دشمن رکھے۔ اب یہاں پہ ہمیں حاشیے کی طرف پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ طبرانی نے اس حدیث کو درج کیا ہے جیسا کہ علامہ نبہانی کی 40 فی الاربعین اور علامہ سیوطی کی احیاء المیت میں مذکور ہے۔ آپ نا واقف نہ ہوں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دن کا خطبہ صرف اسی فقرے پر ختم نہیں تھا، کیونکہ صرف اتنا کہنے پر خطبے کا لفظ صادق نہیں آتا، لیکن سیاست سے بیشتر محدثین کی زبانیں بند کر دیں اور لکھنے والوں کے قلم روک دیے، مگر باوجود اس کے صرف یہ ایک فقرہ اس سمندر کا یہ ایک فقرہ بہت کافی ہے۔ اور یہاں پہ یہ حاشیہ ختم ہوا، ہم پیج 62 پر آ گئے ہیں۔ عبداللہ بن اخطب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام حجفہ پر خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں کہا کہ کیا میں تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ بس یہ اتنا سا جملہ یہاں لکھا ہے۔ لوگوں نے کہا بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس پر ارشاد فرمایا، پھر بریکٹ میں ہے کہ میں تم سے 2 چیزوں کے متعلق پوچھوں گا، ایک کتاب خدا اور دوسرے میرے اہل بیت علیہ السلام۔ اب یہاں پہ یہ گفتگو ختم ہوتی ہے، اگلی ہیڈنگ ہے حدیث ثقلین کا متواتر ہونا۔ یہ پڑھتے ہیں، احادیث صحیحہ سواد ہے صحیحہ جن کا قطعی فیصلہ یہ ہے کہ بس ثقلین، اور ثقلین کے بعد بریکٹ ہے، بریکٹ میں لکھا ہے اہل بیت و قرآن کی پیروی واجب ہے، یہ بند، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ تو اس سے آگے چلتے ہیں کہ فیصلہ یہ ہے کہ بس ثقلین معمولی درجے کی حدیثیں نہیں بلکہ متواتر حدیثیں ہیں، اور 20 سے اوپر صحابیوں نے بکثرت طریقوں سے مروی ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کو واجب بتانے کے لیے ایک مرتبہ نہیں، بارہا اور متعدد مواقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی اعلان کھلے الفاظ میں فرمایا، کبھی غدیر خم میں اعلان کیا جیسا ابھی میں نے بیان کیا، اور حج آخری کے موقع پر عرفے کے دن اعلان کیا، کبھی طائف سے واپسی کے موقع پر اعلان کیا، ایک مرتبہ مدینہ میں برسر منبر اعلان کیا، پھر دوسری مرتبہ جب آپ بستر مرگ پر حجرے میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ صحابیوں سے بھرا ہوا تھا، تب آپ نے فرمایا، اے لوگو، ان قریب تم سے رخصت ہونے والا ہوں، میں پہلے ہی تم سے بہت سب کچھ کہہ سن چکا ہوں، پھر کہہ دیتا ہوں کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، اپنے پروردگار کی کتاب اور اپنی اطرت و اہل بیت علیہ السلام۔ یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا۔
پیج 64 پہ ہم آ گئے ہیں. پھر آپ نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور ارشاد فرمایا. پھر بریکٹ میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. آئیے پڑھتے ہیں کہ دیکھو یہ علی علیہ السلام ہیں, یہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ان کے ساتھ ہے, یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں. یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے اور ہمیں حاشیے کی طرف پڑھنے کے لیے اشارہ دیا گیا ہے. آئیے پڑھتے ہیں. اس میں لکھا ہے, ملاحظہ فرمائیے, علامہ ابن حجر کی صواعق محرقہ باب نمبر 9 فصل نمبر 2 کی آخری سطریں. بس یہ اتنا سا لکھا ہے, یعنی یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس میں مزید حوالہ دیا ہے کہ ہم یہاں پہ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وصیت پر جمہور مسلمین کے سربراہ اور وہ افراد کی ایک جماعت نے اقرار و اعتراف کیا ہے, یہاں تک کہ ابن حجر نے اپنی کتاب میں حدیث ثقلین درج کر کے لکھا ہے کہ حدیث تمسک بکثرت طریقوں سے مروی ہے اور 20 سے زیادہ صحابیوں نے اس کی روایت کی ہے. پھر آگے چل کر کہتے ہیں کہ یہاں ایک شبہ ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ حدیث بکثرت طریقوں سے مروی تو ہے, مگر کہیں یہ ہے کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات میں فرمایا اور کہیں یہ ہے کہ مدینے میں جب آپ بستر بیماری پر تھے تب ارشاد فرمایا اور حجرہ اصحاب سے بھرا ہوا تھا. کہیں یہ ہے کہ غدیر خم میں فرمایا, کہیں یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپس ہوئے تو دوران خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. لیکن یہ شبہ درست نہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلام اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کی عظمت و جلالت کا لحاظ کرتے ہوئے اور لوگوں کو ان کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دلانے کے لیے ان تمام مواقع پر اس حدیث کو بتکرار ارشاد فرمایا ہو, تاکہ اگر پہلے سے کسی کے کانوں میں یہ بات نہ پڑی ہو تو اب پڑ جائے, پہلے سے کسی نے نہ سنا ہو تو اب سن لے. اچھا, اب یہاں پہ پھر حاشیے میں جانے کا اشارہ ہے, چھوٹی سی, یہ کسی کتاب کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ بات وہاں سے بھی مل سکتی ہے. یہاں لکھا ہے حاشیے میں کہ دیکھیے صواعق محرقہ صفحہ نمبر 89 باب نمبر 11 فصل اول. اور جب اہل بیت علیہ السلام طاہرین, اب ہم پیج 65 پہ آ گئے, خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک قرآن کے ہم پلہ و ہم وزن ہیں, تو جو قرآن کی شان ہے وہی ان کی بھی شان ہوگی. جس طرح قرآن کا اتباع اور اطاعت ہر مسلم پر فرض ہے, اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت بھی ہر ایک پر واجب و لازم ہے. لہٰذا اب ان کی اطاعت اور ان کے مذہب و مسلک کی پابندی سے مفر نہیں ہے. مجبور ہے انسان کہ بس انہی کا اتباع کرے, کیونکہ کوئی مسلمان یہ نہیں پسند کرتا کہ کتاب خدا کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو, کسی اور چیز کو اس کے بدلے میں اپنا دستور العمل بنائے. تو جب کتاب خدا کے بدلے میں کسی دوسری چیز کو اختیار کرنا مسلمان کے لیے ناممکن ہے, تو کتاب خدا کے ہم پلہ و ہم درجہ جو ہستیاں ہیں ان سے روگردانی کر کے دوسرے اشخاص کی پیروی بھی اس کی نظر میں درست نہ ہوگی. یہ بات یہاں تمام ہوئی. اگلی ہیڈنگ ہے, اس میں لکھا ہے کہ جس نے اہل بیت سے تمسک نہ کیا اس کا گمراہ ہونا. آئیے ہم اب اس کو پڑھتے ہیں. اس میں لکھا ہے, عربی کی آیت بھی ہے, اس میں لکھا ہے کہ اس کے علاوہ سرور کائنات کا یہ ارشاد ہے. اب یہ عربی میں ہے, اس کا ترجمہ ہے کہ میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. ایک کتاب خدا اور دوسرے میری اطرت. یہ بریکٹ کلوز ہو گیا. اچھا, اس کا صریحی مطلب یہ ہے کہ جس نے ان دونوں کو ایک ساتھ اختیار کیا, دونوں کی ایک ساتھ اطاعت نہ کی, وہ گمراہ ہوگا. اس مطلب کی تائید اس حدیث ثقلین سے بھی ہوتی ہے جس کی طبرانی نے روایت کی ہے کہ جس میں حضرت کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ دیکھو ان لوگوں سے آگے نہ بڑھ جانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے, اور نہ پیچھے رہ جانا اور نہ تب بھی ہلاک ہو جاؤ گے, اور انہیں کچھ سکھانا پڑھانا نہیں کیونکہ یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں. یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا. آگے چلتے ہیں. ابن حجر فرماتے ہیں سرور کائنات کا یہ کہنا کہ
اب بریکٹ میں وہ انورٹڈ کاما میں ہے یہ گفتگو کہ تم ان سے آگے نہ بڑھنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور نہ ان سے نیچے پیچھے رہ جانا ورنہ تب بھی ہلاک ہو جاؤ گے، اور انہیں کچھ سکھانا پڑھانا نہیں کہ یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اس امر کی دلیل ہے کہ اہل بیت کے جو افراد مراتب عالیہ اور درجات دینیہ پر فائز ہوئے ہیں، اپنے ماسوا تمام لوگوں پر تفوق و برتری حاصل تھی۔ اب یہاں پہ حاشیے میں پڑھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا تفصیل سے بتایا ہے، آئیے ہم اسے پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ دیکھیے سوائق محرقہ، صاد واو الف عین قاف اور میم ہے رے قاف ہے، سوائق محرقہ صفحہ نمبر 139 باب وصیت النبی پر۔ پھر پوچھئے ذرا علامہ ابن حجر سے کہ جب آپ اقرار فرماتے ہیں، اس کا اعتراف ہے کہ آپ کو، تو پھر اشعری کو اہل بیت علیہ السلام پر کیوں مقدم کیا گیا؟ اہل بیت کو چھوڑ کر اصول میں اشعری کا مسلک کیوں اختیار کیا گیا؟ فروغ دین میں فقہائے اربعہ ابو حنیفہ، مالک، شافعی، حنبل کو اہل بیت علیہ السلام پر کیوں ترجیح دی گئی ہے؟ حدیث میں عمران بن حطان جیسے خوارج کیوں مقدم رکھے گئے ہیں؟ تفسیر میں مقاتل بن سلیمان جو فرقہ مرجینیہ ہے یا مرجیہ سے تھا، جسمانیت خدا کا قائل تھا، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام پر مقدم سمجھا گیا۔ دیگر علوم میں غیروں کو اہل بیت کے مقابلے میں کیوں ترجیح دی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی و نیابت میں برادر رسول ولی پیغمبر، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے تھے کہ ادائے قرض میری جانب سے علی ہی کر سکتے ہیں، تو کیوں پیچھے کر دیے گئے؟ ان کو چھوڑ کر دوسرے کیوں خلیفہ بنا لیے گئے؟ کس درجے سے قابل ترجیح سمجھے گئے؟ جن لوگوں نے دینی معاملات و امور و شریعت میں اہل بیت سے روگردانی کی اور ان کے مخالفین کے نقش قدم پر چلے، انہوں نے حدیث ثقلین اور اس جیسی دیگر حدیثوں پر جن میں اتباع اہل بیت کا حکم دیا گیا ہے، کہاں اور کیوں کر عمل کیا؟ اور وہ یہ دعویٰ کیوں کر سکتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے تمسک کرنے والے ہیں، سفینہ اہل بیت علیہ السلام پر ہیں، ان کے باب حتہ میں داخل ہیں؟ اچھا جی، یہاں پہ یہ حاشیے کی گفتگو ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، پیج 67 پر ہیں، لکھا ہے، ہیڈنگ ہے اہل بیت علیہ السلام کی مثال سفینہ نوح علیہ السلام اور باب حتہ کی ہے، اور وہ اختلاف فی الدین سے بچانے والے ہیں۔ یہ ہیڈنگ تھی۔ ہم اس کے نیچے پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ نیز ایک اور بات جو ہر مسلم کو قہراً اہل بیت علیہ السلام کا پیرو بناتی ہے اور مجبور کرتی ہے کہ دینی معاملات میں بس انہی کی پیروی کی جائے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مشہور حدیث ہے کہ آگاہ ہو اے لوگوں، تم میں میرے اہل بیت علیہ السلام کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے نوح علیہ السلام کا سفینہ، کہ جو اس پر سوار ہوا اس نے نجات پائی اور جس نے گریز کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ یہاں پہ ارشاد تو ختم ہو گیا، لیکن ہمیں اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم دیکھیں حاشیے میں کہ کیا لکھا ہے اس کے بارے میں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ امام حاکم نے مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ 151 پر بسلسلہ اسناد جناب ابو ذر سے روایت کی ہے، یعنی کہ یہ حدیث ہم وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ تمہارے درمیان میں اہل بیت علیہ السلام کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے بنی اسرائیل کے لیے باب حتہ، کہ جو شخص اس میں داخل ہوا وہ بخش دیا گیا۔ اور یہاں پہ بھی ہمیں اشارہ ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ حاشیے میں کیا لکھا ہے، کہ ہمیں یہ بات اور کہاں سے ملے گی۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ طبرانی نے اوسط میں ابو سعید سے اس حدیث کی روایت کی ہے، نیز علامہ نبہانی نے کی کتاب 40 کے صفحہ نمبر 216 پر بھی موجود ہے۔ تو یوں یہ صفحہ بھی ختم ہوا اور یہ حاشیہ بھی۔ اب ہم آگئے ہیں پیج نمبر 68 پر۔ یہاں لکھا ہے نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے
کہ اب یہ پھر انورٹڈ کاما میں ہے کہ ستارے زمین کے باشندوں کے لیے غرقابی سے امان ہیں اور میرے اہل بیت علیہ السلام میری امت کے لیے دینی معلومات میں اختلاف کے وقت امان ہیں۔ پس اگر میرے اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت کوئی گروہ عرب کرے گا، یعنی بریکٹ میں ہے کہ یعنی احکام الہی میں، تو وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو کر ابلیس کی جماعت بن جائے گا۔ اب یہاں پھر ہمیں اشارہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ بات اور ہمیں کہاں سے ملے گی۔ حاشیے میں جا کے دیکھتے ہیں، وہاں لکھا ہے کہ امام حاکم نے مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ 149 پر ابن عباس سے روایت کی ہے، اور روایت کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے مگر شیخین نے درج نہیں کیا۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے کون مراد ہیں، اور یہاں پہ کوسچن مارک بنا ہوا ہے۔ آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ملاحظہ فرمائیے ان روایات کے بعد کیا گنجائش باقی رہتی ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرنے اور ان کی مخالفت سے باز رہنے کے سوا اور کیا چارہ کار رہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں جیسے صاف اور صریحی الفاظ میں اس امر کو واضح فرمایا ہے، میں تو نہیں جانتا کہ کسی اور زبان میں اس سے بھی زیادہ وضاحت ممکن ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ یہاں اگلے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں بریکٹ نہیں، پیراگراف میں، یہاں اہل بیت علیہ السلام سے مراد مجموعہ اہل بیت من حیث المجموعہ ہیں، یعنی جملہ اہل بیت علیہ السلام سب کے سب اعلیٰ سبیل استغراق مقصود ہیں، اس لیے کہ یہ منزلت صرف انہی کے لیے ہے جو خدا کی حجت اور اس کی طرف سے درجہ امامت پر فائز ہیں، جیسا کہ عقل بھی کہتی ہے اور احادیث بھی بتاتی ہیں۔ چنانچہ جمہور مسلمین نے علماء اعلام نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ سوائق محرقہ، اچھا اب یہاں پہ ایک تھوڑی سی سوائق محرقہ میں علامہ ابن حجر مکی تحریر فرماتے ہیں، یہ بریکٹ میں انورٹڈ کاما میں لکھا ہے اور ہم پیج 69 پہ آ چکے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ غالباً اہل بیت علیہ السلام جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امان فرمایا ہے، ان سے مراد علماء اہل بیت علیہ السلام ہیں، اس لیے کہ انہی سے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے، جیسے ستاروں سے لوگ ہدایت پاتے ہیں جو ہمارے درمیان سے اگر ہٹ جائیں تو روئے زمین کے باشندوں کو آیات الہی کا سامنا ہو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ اب یہ بھی بریکٹ وہ ہے انورٹڈ کاما میں ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب مہدی تشریف لائیں گے، جیسا کہ احادیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور انہی کے زمانے میں دجال بھی قتل کیا جائے گا، اور اس کے بعد پے در پے خدا کی نشانیاں ظہور میں آتی رہیں گی۔ اب یہاں پہ پھر ہمیں ہدایت کی ہے کہ ہم جا کے دیکھیں کہ حاشیے میں یہ کیا لکھا ہے۔ تو یہاں لکھا ہے کہ ملاحظہ فرمائیے سوائق محرقہ باب نمبر 11 صفحہ 91 پر 7ویں آیت کی تفسیر۔ دوسرے مقام پر ابن حجر لکھتے ہیں، یہ بھی بریکٹ میں ہے انورٹڈ کاما میں، کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اہل بیت علیہ السلام کے بعد لوگوں کی زندگی کیسے بسر ہوگی، تو آپ نے فرمایا ان کی زندگی بس ایسی ہی ہوگی جیسے اس گدھے کی زندگی جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہو۔ اور یہاں پھر ہمیں حاشیے کی طرف پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم اس بات کو اور کہاں پڑھ سکتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ ملاحظہ فرمائیے سوائق محرقہ صفحہ نمبر 143۔ اب ہم علامہ ابن حجر سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب علماء اہل بیت علیہ السلام کی یہ منزلت ہے تو آپ لوگ کدھر جائیں گے؟ اور یہاں پہ بات ختم ہو گئی ہے، تو پیج بھی ختم ہو گیا ہے۔ پیج نمبر 69 ہم نے مکمل کیا، ہم پیج 70 پہ آ گئے ہیں۔ یہاں پہ ہیڈنگ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو سفینہ نوح اور باب حتہ سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے۔ آپ اس سے بھی واقف ہوں گے کہ سرور کائنات نے اہل بیت علیہ السلام کو سفینہ نوح سے جو تشبیہ دی ہے اس سے مقصود یہ ہے کہ جس نے اہل بیت علیہ السلام کا مسلک اختیار کیا، اصول و فروع میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی پیروی اور اتباع کیا، وہ عذاب جہنم سے محفوظ رہا، اور جس نے ان سے گریز کیا اس کا وہی حشر ہوگا جو سفینہ نوح علیہ السلام سے گریز کرنے والے کا ہوا، جو جان بچانے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا تھا۔ بس فرق یہ ہوگا کہ سفینہ نوح سے گریز کرنے والا تو پانی میں ڈوبا
اور اہل بیت علیہ السلام سے کنارہ کشی کرنے والا جہنم کی آگ میں غرق ہوا۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام کو باب حتہ سے تشبیہ دی ہے، تو اس میں وجہ تشبیہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے من جملہ اور بہت سے مظاہر کے جہاں اس کے جاہ و جبروت، حکم و فرمان کے آگے بندوں کی عاجزی اور سرے نیاز خم کرنے کا مظاہرہ ہوتا ہے، باب حتہ کو بھی ایک مظہر قرار دیا تھا اور اسی وجہ سے اسے ذریعہ مغفرت بنایا تھا۔ اسی طرح خداوند عالم نے امت اسلام کے لیے اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع اور اطاعت کو اپنے جاہ و جبروت کے آگے بندوں کی خاکساری و عاجزی اور اپنے احکام کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے مظاہر میں سے ایک مظہر قرار دیا۔ اسی وجہ سے اتباع اہل بیت علیہ السلام سبب مغفرت ہے۔ ابن حجر نے اس پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ اچھا، نیچے دیکھتے ہیں حاشیے میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ سوائق محرقہ باب نمبر 11 صفحہ نمبر 91 تفسیر آیہ ہفتم۔ ابن حجر نے اس پر بھی روشنی ڈالی ہے، چنانچہ اس قسم کی احادیث ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اب یہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اہل بیت علیہ السلام کو سفینے سے جو تشبیہ دی ہے تو وہ وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جو ان سے محبت رکھے گا اور ان کو معزز و محترم قرار دے گا اور ان کے علماء کی ہدایت سے مستفید ہوگا، وہ مخالفت کی تاریکیوں سے نجات پائے گا، اور جو ان سے تخلف کرے گا اور کفران نعمت کے سمندر میں غرق ہوا اور طغیان و سرکشی کے بیابانوں میں ہلاک ہوا، اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اب یہ پھر ان بریکٹ ہے کہ باب حتہ سے جو تشبیہ دی ہے تو اس میں وجہ تشبیہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے باب حتہ میں خاکساری و عاجزی کے ساتھ استغفار کرتے ہوئے داخل ہونے کو بنی اسرائیل کے لیے سبب مغفرت قرار دیا تھا، اور اسی طرح امت اسلام کے لیے اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مودت و محبت کو ذریعہ بخشش قرار دیا ہے۔ اور یہاں پہ ہمیں اشارہ دیا گیا ہے، حاشیے میں ہم نے جا کے پڑھنا ہے، حاشیے میں لکھا ہے کہ آپ ان کی یہ عبادت دیکھیے اور انصاف فرمائیے کہ علامہ ابن حجر نے پھر فروع دین اور قائد فقہ کے اصول و قواعد میں ائمہ طاہرین کی رہبری کیوں نہ قابل قبول سمجھی اور ان کے ارشادات پر کیوں نہیں عمل کیا، کتاب و سنت، علم الاخلاق، سلوک اور آداب میں ان سے استفادہ کیوں نہ کیا، کس بنا پر اس سے روگردانی کی اور کفران نعمت کے سمندر میں اپنے آپ کو ڈبو دیا اور طغیانوں سرکشی کے صحراؤں میں ہلاک ہوئے۔ انہوں نے ہم شیعوں کے متعلق جو تہمت تراشیاں کی ہیں اور بھلا بھلا کہا ہے، خدا انہیں معاف کرے۔ اور اب ہم پیج 72 پر آ گئے ہیں، جہاں پہ صرف تھوڑا سا لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ مکتوب کا جواب ختم ہو رہا ہے، اور جو مکتوب کا جواب ختم ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کے اینڈ پہ شین آتا ہے نا، سوال سین کرتے ہیں اور جواب شین دیتے ہیں، تو یہ جواب ختم پر آ گیا۔ آئیے اس کا پیراگراف پڑھ لیتے ہیں۔ غرض یہ کہ ان اہل بیت علیہ السلام کی اتباع و اطاعت کے واجب و لازم ہونے کے متعلق بکثرت صحیح و متواتر حدیثیں ہیں، خصوصاً بطریق اہل بیت طاہرین تو بے شمار متواتر حدیثیں مروی ہیں۔ اگر آپ کی تھکن کا خیال نہ ہوتا تو انہیں بھی شرط و بس بے سین توئے سے ذکر کرتے، لیکن جو کچھ لکھ چکے ہیں وہی بہت کافی ہے۔ اور پھر آخر میں لکھا ہے شین، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد اگلا ہے مکتوب نمبر 5، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں اور اسی آڈیو میں، اور آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ یہ بڑا مزہ آ رہا ہے نا اس کتاب کو پڑھنے میں، کیونکہ یہ جو خطوط ہوتے ہیں اور اس میں سوال جواب ہوتا ہے، مناظرہ کہہ لیجئے، اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ لگتا ہے کہ بہت لائیو چیز چل رہی ہے، یعنی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ تو اور بہت ایکٹیو کتاب ہے، اس کو پڑھنے کا مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے، آپ کو بھی آ رہا ہوگا، ہے نا؟ اور اگر آ رہا ہے تو درود پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چلیں، پیج 73 پہ لکھا ہے مکتوب نمبر 5، ہم 5ویں مکتوب پہ پہنچ گئے۔ چھوٹا سا مکتوب ہے، لیکن ظاہر ہے جو یہ سین نے لکھا ہے اور جو جواب دیتے ہیں جب شین، تو وہ انہوں نے بہت تفصیلاً بتانا ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔
اس مکتوب کی ہیڈنگ ہے مزید نصوص کی خواہش، نون سواد واو سواد نصوص، یعنی آپ میری تھکن کا خیال نہ کیجئے، مزید تشریف فرمائیے، خوبی قسمت سے آپ سے استفادے کا موقع ملا ہے، میں ہمتاً متوجہ ہوں، آپ کے حکیمانہ استدلال نے دل میں فرحت اور طبیعت میں شگفتگی پیدا کر دی ہے۔ اور آخر میں لکھا ہے سین، بس یہ اتنا سا ہے۔ اب دیکھیے نا جی، اب انہوں نے تو چھوٹا سا سوال کر لیا سین نے، اب مسئلہ یہ ہے کہ جب جواب دینا ہے جواب مکتوب وہ پھر تفصیلاً ہوگا، تو چلیے وہ بھی پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس آڈیو میں ہم اسے کتنا پڑھ سکتے ہیں۔ جواب مکتوب، اس کی ہیڈنگ ہے نصوص کا مختصر سا تذکرہ۔ آپ کی اس توجہ اور انہماک کا شکریہ، بہتر ہے تعمیل حکم میں کچھ اور روشنی ڈالتا ہوں۔ تبرانی میں معجم میم عین جیم میم، پیج 74 پر ہم آگئے، معجم کبیر میں اور امام رافعی رے الف فے عین چھوٹی ہے، رافعی نے اپنے مسند میں بسلسلہ اسناد ابن عباس سے روایت کی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب جو فرمایا ہے وہ انورٹڈ کاما میں ہے، آئیے پڑھتے ہیں، کہ وہ شخص جسے یہ پسند ہو کہ میرا جینا جیے اور میری موت مرے اور باغ عدن میں ساکن ہو، اور علی علیہ السلام کو میرے بعد اپنا حاکم بنائے اور میرے بعد میرے اہل بیت علیہم السلام کی پیروی کرے، کیونکہ وہ میری اطرت ہیں اور میری تینت سے پیدا ہوئے ہیں اور انہیں میرا فہم، میرا علم عطا ہوا ہے۔ ہلاکت ہو اس کے لیے جو ان کے فضل و شرف کو جھٹلائے اور ان کو مجھ سے جو قرابت ہے اس کا خیال نہ کرے، خدائے سے لوگوں کو میری شفاعت نصیب نہ کرے۔ اور یہاں پہ انورٹڈ کاما ختم ہو گیا ہے، لیکن ہمیں اشارہ ملا ہے کہ ہم جا کے حاشیے میں پڑھیں کہ اس رسول پاک کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے بارے میں اور ہمیں کہاں ملے گا۔ دیکھیے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ ٹھیک انہی الفاظ میں یہ حدیث کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 217 پر موجود ہے۔ منتخب کنز الاعمال میں بھی یہ حدیث باقی رکھی گئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے منتخب کنز الاعمال پر برحاشیہ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 5 صفحہ 94، البتہ اس میں صرف اتنا ہے کہ انہیں میرا فہم دیا گیا ہے، علم کا لفظ نہیں۔ غالباً یہ کاتب کی غلطی ہے۔ حافظ ابو نعیم نے بھی اس حدیث کی اپنے حلیے میں روایت کی ہے اور ان سے علامہ معتزلہ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ جلد ثانی صفحہ نمبر 45 طبع مصر پر نقل کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے بھی ایسی ہی حدیث ابو عبداللہ سے اپنی مسند اور مناقب علی علیہ السلام دونوں کتابوں میں نقل کی ہے۔ تو یہ بات یہاں پہ حاشیے کی ختم ہو گئی ہے۔ آئیے ابھی ہم اسی صفحے پر ہیں، آگے پڑھتے ہیں کہ مطیر بارودی ابن جریر ابن شاہین اور ابن مندہ میم نون دال ہے، ابھی اسحاق کے واسطے سے زیادہ بن مطرف میم توئے ریفے سے روایت کرتے ہیں۔ زیاد کہتے ہیں کہ اب یہ پھر انورٹڈ کاما میں ہے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میرا جینا جیے اور میری موت مرے اور اس جنت میں داخل ہو جس کا وعدہ مجھ سے میرے پروردگار نے کیا ہے، یعنی جنت خلد، وہ علی علیہ السلام کو اور علی کے بعد ان کی اولاد کو اپنا حاکم بنائے، کیونکہ وہ ہرگز ہدایت کے دروازے سے تمہیں باہر کرنے والے نہیں اور نہ گمراہی کے دروازے پر پہنچانے والے ہیں۔ اب یہاں پہ پھر ہمیں حاشیے پہ جانے کا اشارہ ہے، وہاں پہ لکھا ہے کہ کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 155 منتخب کنز الاعمال برحاشیہ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ 32۔ علامہ ابن حجر عقلانی نے بھی مختصراً اس حدیث کو اپنی کتاب اصابہ الف سواد الف بے میں زیاد کے حالات میں لکھا ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے سلسلہ روات میں یحییٰ بن لیلہ مہاربی میم ہے الف رے بے چھوٹی ہے، مہاربی ہے اور ضعیف ہے،
اور میں کہتا ہوں کہ ابن حجر عقلانی کا یہ لکھنا بڑا ہی تعجب خیز ہے، کیونکہ ابن لیلہ محاربی بالاتفاق ثقہ مانے گئے ہیں۔ خود امام بخاری نے صحیح بخاری میں غزوہ حدیبیہ کے تذکرے میں ان سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ امام مسلم نے کتاب الحدود میں ان سے روایت کی ہے۔ علامہ ذہبی نے ان کا ثقہ ہونا میزان الاعتدال میں بطور مسلمات ذکر کیا ہے، اور علامہ قیسرانی وغیرہ نے انہیں ان لوگوں میں شمار کیا ہے جن سے مسلم و بخاری نے حدیثیں لی ہیں۔ تو یہ حاشیہ ہم نے پڑھ لیا، اب آگے پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اسی طرح زید بن ارقم سے مروی ہے کہ آن حضرت نے فرمایا، یہ جو آن حضرت نے فرمایا وہ انورٹڈ کاما ہے، کہ جو شخص میرا جینا چاہتا ہو اور میری موت مرنا چاہتا ہو اور جنت خلد میں رہنا چاہتا ہو، جس کا خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، وہ علی علیہ السلام کو اپنا حاکم بنائے، کیونکہ وہ ہدایت سے تمہیں باہر نہ کریں گے اور نہ گمراہی میں تمہیں لے جائیں گے۔ اور یہ ختم ہو گئی یہاں پہ حدیث۔ اب اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ امام حاکم نے مستدرک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 128 پر اس حدیث کو لکھا ہے، اور حدیث لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، مگر شیخین یعنی مسلم و بخاری نے درج نہیں کیا۔ طبرانی نے کبیر میں اور ابو نعیم نے بھی فضائل صحابہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 155 اور منتخب کنز الاعمال برحاشیہ مسند جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 34 پر بھی موجود ہے۔ اور یوں پیج نمبر 75 ختم ہوا ہے، اور اس آڈیو کو ہم کا یہی اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم پیج نمبر 76 سے آگے پڑھنا شروع کریں گے۔ حالانکہ دل نہیں چاہ رہا کہ میں اس آڈیو کو ختم کروں اور کتاب کو پڑھنا روکوں، لیکن انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ اگلی ریکارڈنگ بھی کروں گی اور آپ تک جلدی پہنچ جائے گی۔ بہت شکریہ، سلامت رہیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔